آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں گے۔ تو جبریل تو 3 دن وہاں جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لیے۔ جب واپس ہوئے تو حضرت حاجرہ کہنے لگیں یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت حاجرہ بچے کو گود میں لیا ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور حاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو گئی۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت حاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے بیوی سے اوجھل ہو گئے تو اونٹنی سے اتر گئے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی، وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مسورات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں، تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع ہوئی، اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا، اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتہ تھا کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہوگا، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر۔ پھر نیچے اتری، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی۔ آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال گیلری بنا دیا ہے، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں، زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا۔ تو پھر وہ گر گئیں اور بے بسی سے اپنے بچوں کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں
کہ بچہ میری گود میں مرے، کہتے میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی، انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچیں تو وہ نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے،